مکروہات، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، انہیں چاہیے ایسا نہ کرے ورنہ ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی۔ دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی حالت میں اپنی انگلیاں نہ چڑھاؤ۔ نماز کے مکروہ تحریم میں سے کوئی چیز اگر نماز کے دوران ہو جائے تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ جان بوجھ کر جس نے مکروہ تحریمی کی وہ گناہگار بھی ہوگا، توبہ بھی لازمی ہوگی۔ ہر مکروہ تحریمی کا یہ حکم نہیں کہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے۔ پہلا مکروہ تحریمی کہ نماز کے دوران لباس سے، بدن سے، داڑھی وغیرہ سے کھیلتے رہنا، بار بار لاتے رہنا، کھیلتے رہنا، لباس کو سیٹ کرتے رہنا، بدن کو گجاتے رہنا، بدن کے ساتھ کھیلتے رہنا، یہ مکروہ تحریمی۔ کپڑا سمیٹنا، نماز کے دوران کپڑا سمیٹنا، جیسے کپڑا اگر بدن سے چپک جائے تو ایک ہاتھ سے چھڑانے میں حرج نہیں ہے۔ کئی لوگ دونوں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، پیچھے سے قمیض کو پکڑ کے دونوں ہاتھوں سے سیٹ کرتے ہیں، آگے سے سیٹ کریں گے اور دونوں ہاتھوں سے کوٹ شوٹ سیٹ کریں گے۔ دونوں ہاتھ استعمال کرنا منع ہے، ایک ہاتھ سے کر سکتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو۔ کپڑا لٹکانا، مثلا کندھے پر ایسے چادر ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹک رہے، اگر ایک کنارہ دوسرے کندھے پر ڈال دیا تو ٹھیک ہے۔ کپڑا اس طرح ڈال دینا کہ ایک کنارہ ادھر لٹک رہا ہے، ایک ادھر لٹک رہا ہے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ایک پیچھے لٹک رہا ہے، ایک آگے لٹک رہا ہے، یہ بھی منع ہے۔ کئیوں نے رومال یا چادر ایسے رکھی ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، چادر کو یوں ایسے بل دے لیں یا ایک بل آگے دوسرا ایسے لپیٹ کر، پیچھے لپیٹ کر ایک ہاتھ بل دیا تو پھر ٹھیک ہے، حرج نہیں۔ کسی بھی آستین کا آدھی کلائی سے اوپر ہونا، آستین کا آدھی کلائی سے اوپر ہونا۔ شدت سے پیشاب پخانہ ری آنا، اب سردی میں بندہ کہتا ہے جلدی نماز پڑھ لیں، وضو پھر ٹوٹ جائے گا تو بہتر ہے پڑھ لیں، پھر دوبارہ کرنا پڑے گا۔ پیشاب کی حاجت ہے یا پخانے کی یا ری کی حاجت ہے، اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، اسے دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ کنکریاں ہٹانا، چھوٹے چھوٹے پتھر اگر آگے آ جائیں اس کو ہٹانا، اگر ہٹائے بغیر فرض ادا نہ ہوتا ہو، واجب ادا نہ ہوتا تو ہٹانا ضروری ہے، ورنہ ہٹانا مکروہ تحریمی ہے۔ کمر پر ہاتھ رکھنا، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا، ایسے، یہ ویسے ہی منع ہے اس طرح کرنا، نماز کے علاوہ بھی یوں منع ہے، نماز کے انتظار بیٹھے ہوئے بھی ایسے کرنا منع ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا نماز کے دوران، ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا، چاہے تھوڑا منہ پھیرے یا زیادہ پھیرے، ہلکا سا منہ ایسے پھیرنا یہ بھی منع ہے۔ مرد کا سجدے میں کلائیاں بچھانا زمین پر، کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، جیسے پیچھے منہ کر بیٹھے ہوئے بالکل سامنے آ کے بندہ نماز شروع کر دے تو مکروہ تحریمی۔ نماز میں ناک اور منہ چھپانا مکروہ تحریمی ہے، جو بار بار بتایا جاتا ہے، پھر بھی کئی لوگ انہوں نے منہ چھپایا ہوتا ہے سردی کی وجہ سے، منہ پہ چادر ڈال لیتے ہیں۔ بلا ضرورت بلغم وغیرہ نکالنا، جان بوجھ کر جمائی لینا، قرات رکوع میں پہنچ کر ختم کرنا، اتنی تیزی سے کئی نماز پڑھتے ہیں کہ قرات کرتے کرتے رکوع میں چلے جاتے ہیں، جلدی ہوتی ہے نماز کی تو قرات رکوع میں پہنچ کر ختم کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ قیام کے علاوہ کسی اور مقام پر قرآن پڑھنا، غلطی سے رکوع میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا، غلطی سے تحیات میں قرآن شروع کر دیا، سجدے میں قرآن شروع کر دیا۔ انگلیاں چٹخانا، کڑاکے نکالتے ہیں، امام سے پہلے رکوع سجدے میں چلے جانا یا امام سے پہلے سر اٹھا دینا مکروہ تحریم۔ الٹا قرآن پڑھنا، یعنی پہلے سورہ ناس پڑھ لی پھر سورہ فلق پڑھ لی، یہ نماز کا مکروہ تحریمی نہیں ہے، یہ قرات کا مکروہ تحریمی ہے۔ الٹا قرآن پڑھنا یہ قرات کا مکروہ تحریمی ہے، جان بوجھ کر جس نے ایسا کیا وہ گناہگار ہوا، مگر نماز دوبارہ سے نہیں پڑھنی، گناہ ہوگا ایسا کرنے سے، الٹا قرآن پڑھنے سے، نماز دوبارہ نہیں پڑھنی۔ تشبیک کسے کہتے ہیں؟ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال لینا، اس کو تشبیک کہتے ہیں۔ دوران نماز یا توابع نماز میں، توابع نماز کا مطلب ہے کہ نماز کے تابع جو چیزیں ہیں، مثلا گھر سے چلے ہیں نا تو اب آپ نماز کے تابع ہو گئے ہیں، نماز کا انتظار کر رہے ہیں تو نماز کے تابع ہو گئے ہیں، گھر سے چونکہ نماز کے لیے چلے ہیں تو وہاں سے لے کر جماعت ہونے تک آپ نماز کے تابع ہو گئے، توابع نماز۔ اس دوران
بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور خارج نماز میں ایسا کرنا مکروہ تنزیہ ہے۔ خارج نماز سے مراد ہے کہ طواب نماز بھی نہ ہو، یعنی گھر سے چلے نماز کے لیے، وہاں سے لے کر نماز قائم ہونے تک اور نماز کے اندر بھی یہ مکروہ تحریمی ہے ایسا کرنا۔ ہاں اس کے علاوہ اگر ایسا کریں گے کہ نماز کے لیے نہیں چلے، نماز ابھی نہیں پڑھنی، کسی اور کام سے ہے، تو پھر اگر ایسا کریں گے بلا وجہ تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس سے ہلکا مکروہ ہے۔ ہاں انگلیوں کو آرام دینا ہے، یا کوئی تکلیف ہے یا کوئی راحت پہنچانی ہے یا کسی ضرورت کی وجہ سے ایسا ہے تو مباح ہے، جائز ہے۔ نماز میں امام سے پہلے سر اٹھانا اور جھکانا کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے جھکاتا ہے اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو کیا حکم ہے؟ بلا ضرورت اگر ایسا کیا تو نماز مکروہ ہے، ایک پاؤں پر کھڑے ہو۔ ہاں اس جگہ پاؤں رکھنا ہے وہ جگہ نہ پاک ہے تو ایک پاؤں اٹھا کر نماز پڑھ سکتا ہے، کہ دونوں پاؤں رکھے گا تو دوسرا پاؤں ناپاکی پہ آئے گا، اب جگہ ہی نہیں ہے اور کوئی، اب ایک پاؤں اٹھا کے نماز پڑھ ہو جائے۔ سجدے میں پیشانی پاک جگہ جبکہ ناک نجس جگہ پر ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ پیشانی پاک جگہ ہے، ناک کی جگہ ناپاک ہے، نماز ہو جائے گی، کہ ناک درم سے کم جگہ پر لگتی ہے لیکن بلا ضرورت یہ بھی مکروہ ہے، نماز ہو جائے گی۔ پیشانی والی جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اگر نماز کی حالت میں صرف منہ قبلے سے پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟ واجب ہے کہ فوراً قبلے کی جانب کر لے، اس صورت میں نماز فاسد نہ ہوگی، لیکن بلا ضرورت یہ بھی مکروہ ہے۔ نماز میں تکبیر تحریمہ کی بجائے اگر یوں کہہ دیا کہ سبحان اللہ تو نماز شروع ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے نا، اللہ اکبر نہیں کا کچھ اور کہہ دیا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، کچھ بھی کہہ دیا تو نماز مکروہ تحریمی ہے۔ نماز میں شلوار کے ساتھ شرٹ پہنی تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ فل آستین کی شرٹ ہو یا ہاف آستین کی، اسے شلوار کے ساتھ عام طور پر آدمی گھر میں سوتے وقت یا کام کاج کے وقت پہن لیتا ہے، لیکن اسے پہن کر بزرگوں کے سامنے جانا معیوب سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے۔ کسی بزرگ کے سامنے یا کسی دعوت میں جانا ہو تو کیا ایسا کرے گا کہ عام گھر والے کپڑے پہن کے جو باہر جا کے اسے شرم محسوس ہوتی ہے، گھر والے کپڑے وہ کپڑے پہنے ہوئے کہ جو کسی شادی میں نہیں جا سکتا، دعوت میں نہیں جا سکتا، کسی بڑے عہدیدار سے ملنا ہے تو وہ گھر والے کپڑے سلیپنگ ڈریس وغیرہ نہیں پہن سکتے، نماز کے لیے اسی حالت میں آ جاتے ہیں۔ کئی لوگ فجر میں بھی اسی حالت میں جس میں رات سوتے ہیں اسی حالت میں نماز پڑھتے ہیں، گھر سلیپنگ ڈریس ہو گیا یا گھر والے کپڑے ہو گئے یا جو عموماً معززین کے سامنے پہن کے نہیں جا سکتا تو ایسے کپڑے پہن کے نماز کے لیے آ جاتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ الگ سب سے بڑی ذات تو رب کائنات کی، اس سے بڑا بادشاہ کون ہے، اس سے بڑا کون ہے، سارے منصب والے شہرت والے تو سارے اس کے تو مخلوق ہے نا۔ تو اولیاء کرام کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ کچھ دن پہلے ہم نے ملنے جانا تھا، جوائنٹ چیف آف سٹاف جو نئے بنے ان سے ملنے جانا تھا، تو نماز کے بعد پہلے ذہن میں آیا کہ ہاں جانا تو کپڑے، ملک میں تو بڑا عہدہ اسی کو سمجھے تھی کہ اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں لیکن عوام بھی تو سارے بڑا عہدہ اسی کو سمجھتے ہیں، چیف ہی آل نال ہوتا ہے پاکستان کا۔ تو ذہن میں آیا کہ کپڑے چینج کر لیے جائیں اور کوٹ شوٹ جو بھی حالت ہے تھوڑی بہتر کر لی جائے۔ پھر وہ امیر علیہ سنت کا ایک فرمان یاد آیا، یا یہ جو پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھی حالت وہ ہونی چاہیے جو اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ پھر میں نے سوچا کہ نماز اس حالت میں پڑھی اور کسی بندے اللہ کے بندے سے ملنے جا رہے ہیں تو آپ کپڑے چینج کریں، اچھے پہنے، یہ کیوں اسی حالت میں جائیں گے، وہی جوتے ہوں گے، وہی کپڑے ہوں گے، اسی حالت میں ہی جانا ہے۔ یہ امیر علیہ سنت نے ایک بار ایسا بتایا تھا کہ میرے پاس ایک سیاسی عہدیدار آیا بڑا، تو کسی نے کہا کہ حضور وہ ملنے آیا ہوا ہے تو آپ یہ تھوڑے کپڑے چینج کر لیں، میلے نا، نماز اسی حالت میں پڑھی ہے اب اس کے لیے میں کپڑے چینج کر لوں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، انہیں کپڑوں میں ٹھیک نظر نہیں آیا، کوئی داغ ہوگا یا تھوڑے میلے ہوں گے، تو اسی حالت میں رب کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی۔ اب ایک بندہ آیا ہے، منصب والا آیا ہے، تو میں اس کے پاس جانے میں اپنے کپڑے چینج کر کے تیاری کر لوں، ایسے ہی وہ چلے گئے۔ تو وہ بات ذہن میں آ جاتی ہے جب بھی کسی بڑے سے ملنا ہوتا ہے کہ جس حالت میں رب کی بارگاہ میں جانا ہے نا، وہ سب سے اچھی حالت وہ ہونی چاہیے۔ ہاں کسی اور کے پاس جانا ہے پھر بے شک ماڑے کپڑے پہن لیں، وہ کپڑے چینج کر لیں جو اللہ کی بارگاہ میں پہن کے گئے تھے۔ تو اس لیے نماز کی حالت میں امام اعظم ابو حنیفہ کپڑے ایسے 10,000 درہم کا لباس ہوتا تھا اس دور میں، جہاں ایک درہم بھی
امیر کبیر آدمی ہوتا تھا 1 درہم والا بھی، 10,000 درہم کا الگ لباس تھا جس صرف نماز کے لیے رکھا ہوا تھا، اللہ کی عبادت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کے لیے سب سے اچھی ڈریسنگ، نماز کے لیے وہ تیاری ہو کہ جیسے کسی بڑی دعوت میں کسی بڑے عہدے والے سے، جو بڑے سے بڑے عہدے والے سے ہم پہن کے جا سکتے ہیں، اس کے سامنے حالت ہو، وہ حالت ہونی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ لیکن اس طرف توجہ نہیں ہوتی، لوگ اسی حالت میں، اسمیل بھی ہوتی ہے جسم میں، بدن میں، بالوں میں، منہ میں، دانت صاف نہیں ہوتے، مسواک نہیں کرتے، اور کئی تو مزدور ہوتے ہیں تو اسی حالت میں انہی کپڑوں میں ہی، کئی کام کرنے والے انہی کپڑوں میں ہی آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو عام عوام بھی یہی کرتی ہے، صبح آفس جائیں گے تیار ہو جائیں کے لیے آئیں گے تو اسی حالت میں جو ہے ٹھیک ہے بس اسی حالت میں آ جائیں گے، لیکن جب آفس جانا ہے تو اچھی خاصی اس کے بعد نماز کے بعد تیاری کرتے ہیں، نماز سے پہلے کوئی تیاری نہیں، سجنا سنورنا یہ بعد میں نماز کے بعد، تو یہ سجنا سنورنا سارا کچھ نماز سے پہلے ہونا چاہیے، نماز کے لیے ہونا چاہیے، خوشبوئیں لگانا، تیار ہونا، تیل لگانا، اچھے کپڑے پہننا، یہ نماز کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ ہاف آستین ہو یا فل شرٹ ہو یا ایسا لباس ہو، تو ایسا لباس جو بزرگوں کے سامنے پہن کے جانا معیوب سمجھتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے، کتب فقہ میں اس نوعیت کے لباس پہن کر نماز پڑھنے کو مکروہ تنزیہ قرار دیا گیا، یعنی ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنے سے بچنا بہتر ہے۔ نمازی کو چاہیے کہ اللہ کے دربار کی حاضری کے وقت یعنی نماز ادا کرنے کے لیے اچھا عمدہ لباس پہنے۔ اللہ کریم کا دربار اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے زینت اختیار کرے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، متون و شروع فتاوی تمام کتب مذہب میں یا بلا خلاف تصریح صاف ہے کہ ثیاب ذلت و محنت یعنی وہ کپڑے جن کو آدمی اپنے گھر میں کام کاج کے وقت پہنے رہتا ہے، جنہیں میل کچیل سے بچایا نہیں جاتا، انہی کپڑے انہیں پہن کر نماز پڑھنی یہ مکروہ ہے۔ میل کچیل والے کپڑے جو گھر میں پہن لیتا ہے یا عام حالت میں پہن رکھتا ہے، ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ایسے کپڑوں میں نماز کو مکروہ تنزیہ قرار دیتے ہوئے علامہ شامی فرماتے ہیں کہ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكَرَاحَةَ تَنزِیہیہ، یعنی ظاہر یہی ہے کہ ان کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں نماز کے لیے تیاری، نماز کے لیے خوشبو، لوگوں کے لیے نہیں کہ میں کہیں جا رہا ہوں تو اچھی خوشبو لگاؤں، لوگ کہیں گے اچھی خوشبو لگائی، نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے اچھی خوشبو ہو، اور خوشبو بھی لگاتے ہوئے یہی نیت ہو کہ ایک تو نماز کی تیاری کے لیے ایسا کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے خوشبو لگا رہا ہوں۔ فرشتوں کو راحت محسوس ہوتی ہے خوشبو سے، بدبو سے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو راحت ہوگی، مسلمانوں کو راحت ملے گی، کیونکہ مسلمانوں لوگوں کو بھی بدبو سے نفرت ہے، تو خوشبو ہوگی تو چلو لوگوں کو راحت ملے گی، سنت کی نیت سے لگا رہا ہوں۔ اس طرح خوشبو لگانے کی اچھی نیتیں ہوں گی تو ثواب ملے گا، اگر نیتیں بری ہوں گی تو پھر گناہ ملے گا۔ خوشبو پھر نہ لگائے کہ لوگ کہیں گے کتنی اچھی خوشبو لگائی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خوشبو لگا رہا ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، سنت کی نیت نہیں ہے۔ تو ہر کام میں اللہ کی رضا کی نیت ہوگی تو ہی ثواب ملے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔